پہلا تو ہم نے جھوٹ پکڑا ہے جو تم نے 12 کتابیں دکھائی تھی بےایمان آدمی. اب وہ جو ایک چوہا انہوں نے چھوڑا ہے جو 12 کتابیں دکھا رہا ہے، جو منافق قسم کا ایک منافقانہ اپروچ رکھنے والا جو مولانا، میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے چونگڑا. یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڈے پلے کوئی شے نہیں، جو چولے ہی سوڑو ساڈے کو سناؤ اور چولنا او وہ بے عزت. انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر مبینہ طور پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا جو کہ ناکام ہو گیا. اس سے پہلے بھی مبینہ طور پر ان کے بیان کے مطابق 2 مرتبہ مرزا کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی. ایک 2017 میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے بیان کے مطابق اس میں مرزا کو کچھ زخم بھی آئے. اور وہ حملہ کس نے کیا، کس کے کہنے پر کیا گیا اور وہ قاتلانہ حملہ کس نے کروایا؟ مرزا کے اپنے بیان کے مطابق جو نوجوان، جو لڑکا مرزا کے اوپر حملہ آور ہوا تھا، اس نے مرزا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں تمہارے اوپر حملہ آور اس لیے ہوا ہوں کیونکہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہو. اب وہ جذباتی نوجوان جو بھی تھا، جس انداز سے وہ آیا، مرزا اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ جذبات کی بنیاد پر آیا تھا. مجھ سے تم بات تو کرتے ہیں، میں تمہیں جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کیا حرکت تم نے کی ہے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا؟ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے. اور مرزا نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ اصل میں تحریک لبیک کے ساتھ اٹیچ تھا اور تحریک لبیک کا نوجوان تھا. یعنی خادم رضوی صاحب کا انڈائریکٹلی تو میں اور عثمان بھائی تو افیکٹ ہی ہیں، کیونکہ 2017 کے اندر جب میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو وہ انہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والا بندہ تھا جس نے میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کی تھی. اور پھر دوسرا حملہ 2021 میں مبینہ طور پر مرزا کے اوپر کرنے کی کوشش کی گئی. جو نوجوان حملہ آور تھا اس کے پاس کچھ تار وغیرہ تھی. یہ مرزا کے فالورز کے اپنے بیانات کے مطابق، مرزا کے معتقدین جو بیان دے رہے ہیں ان کے مطابق کہ اس کے پاس کوئی تار تھی جس کو انہوں نے داری دار آلے کا نام دیا اور وہ اس کے ساتھ حملہ آور ہونا چاہتا تھا لیکن حملہ آور نہ ہو سکا اور حملہ کرنے میں ناکام ہو گیا. بتایا جا رہا ہے کہ کچھ تار نما ایسی چیز انہوں نے چھپا کے رکھی تھی جس کو انہوں نے بعد میں خنجر بنا کے جب تصویر بنوا رہے تھے تو اس ٹائم انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی. اور پھر وہ نوجوان کس کے کہنے پر آیا؟ کس مفتی نے اس کو جنت کا لالچ دیا یا کس مفتی نے اس کو پیسے دیے تھے جس کی بنیاد پر وہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو یہ خود مرزا کے اپنے فالورز مان رہے ہیں کہ اس کو کسی مفتی نے نہیں بھیجا تھا، کسی عالم نے نہیں بھیجا تھا، نہ وہ کرائے کا قاتل تھا، نہ وہ کسی عالم کے اکسانے پر آیا، بلکہ وہ اپنے جذبات کی بنیاد پر آیا تھا. ان کے گھر والوں سے بھی بات ہوئی تھی اس لڑکے کی، تو اس نے بھی کہا تھا کہ گھر والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ذہن ہے جس نے اس کو ورگلایا ہو کہ جاؤ تم یہ سارا کام کر دو، یہ واردات کرو. کوئی ذہن سازی نہیں ہوئی، لیکن یہ خود سے جو ہے نا، یہ خود سے سوچ رکھ کے یہ بندہ آیا ہے اور ٹوٹل پلاننگ کا اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا، نہ دوست کسی کو بتایا، نہ گھر میں بتایا، نہ جس کا بھی یہ شاگرد ہے استاد، جس کسی مولوی صاحب کا شاگرد ہے، عالم کا شاگرد ہے، اس کو بھی حتیٰ کہ علم نہیں ہے کہ یہ بندہ، یہ لڑکا کیا کرنے جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جیلمی کے خلاف جو اس طرح کے کارروائی ہو رہی ہے یہ کسی عالم یا کسی جو ہے وہ مفتی کے کہنے پر نہیں ہوئی. اب یہ تیسرا جو حملہ ہوا ہے یا مبینہ طور پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کس مفتی کے کہنے پر ہوا؟ تو چونکہ ایف آئی آر کروا دی گئی ہے، اس ایف آئی آر میں 4 بندوں کے 4 مفتیوں کے نام لکھے ہیں، جن میں ایک میرا نام بھی اس میں لکھا گیا ہے کہ ان 4 مفتیوں کے کہنے پر وہ نوجوان آیا ہے. دوسری جو نام اس نے لیا ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا، اس نے لیا تو گواہوں کی موجودگی میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے خود سے نام لیا ہے، کسی نے اس سے نہیں گلوایا کیونکہ اس کا بین حلفی ہے. لیکن مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے بارے میں اس طرح کا حسن ظن رکھتا ہوں کہ وہ ماورا عدالت قتل کے خلاف ہیں، بلکہ نہ صرف خلاف ہیں، انہوں نے اپنوں کی مخالفت لی ہے. اس کے اوپر کلپ بنا کے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرتد کی توبہ کا ثبوت بھی دیا ہے، اس کے پاس گستاخ رسول کی توبہ کا ثبوت بھی دیا ہے. تو میں ان کو سکپ کرتا ہوں. اور اس کو جنت کا لالچ دیا گیا اور 2 متضاد دعوے کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو جنت کا لالچ دیا گیا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور میں پیسے لے کے یہ حملہ کرنے کی میں کوشش کر رہا تھا اور منصوبہ بنا رہا تھا. یہ بالکل 2 متضاد دعوے ہیں. یعنی وہ کرائے کا قاتل بھی تھا ان کے بقول، اور وہ
جو ہے وہ جذباتی بھی تھا, جنت کا لالچ جو ہے اس کی بنیاد پر وہ آیا تھا, جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور مرزا جیلمی کے جو بعض بلائنڈ فالورز ہیں وہ اس قدر آپے سے باہر ہوئے ہیں, اس قدر نیگیٹو کومنٹس کر رہے ہیں, گالم گلوچ تک کر رہے ہیں, بغیر تحقیق کے اور بغیر ان ساری چیزوں کے اوپر غور و فکر کیے کہ آیا کہ یہ جو ایک قاتلانہ حملے کا یہ ایک جو ایشو بنایا گیا ہے اس کے پیچھے صداقت کیا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے, یہ تو بعد میں آ کے یہ ساری چیزیں کھلیں گی. البتہ جو آج کی گفتگو میں ہم نے چیز واضح کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا کے جو بلائنڈ فالورز ہیں وہ لوگوں کی مرزا کے لیے ہمدردیاں اکٹھی کرنے کے لیے اس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, اس بات کا بار بار پرچار کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی مرزا صاحب علمی طور پہ ان سارے فرقوں کو مات دے چکے ہیں, مرزا صاحب نے علمی طور پہ ان کو پچھاڑ دیا ہے اور یہ مفتی اور یہ علماء علمی طور پہ مرزا صاحب کے جوابات نہیں دے پا رہے, لہذا یہ اوچھیات کرنے اختیار کر کے یہ لوگوں کو مرزا صاحب کے قتل کے اوپر ابھار رہے ہیں, جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس ہے. مرزا منگول جیلمی صاحب نے جو بھی اعتراضات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیے ہیں, سیدنا امیر معاویہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اوپر, یا اولیاء اللہ کے اوپر, حضور سیدنا داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ, حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر اولیاء اور اکابرین امت کے اوپر جو اتہامات اور بہتانات اور اس نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے بحمد تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جوابات دیے. احناف کے خلاف اس نے جو منفی پراپوگنڈا کیا اس کے ہم نے جوابات دیے, اور اس انداز سے علمی جوابات اللہ کے فضل و کرم سے دیے ہیں کہ اپنے بھی مان رہے ہیں, بیگانے بھی مان رہے ہیں. میرا تعلق اہل سنت و جماعت بریلوی مکتبہ فکر کے ساتھ ہے, جبکہ غیر مقلدین اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں, دیوبندی علماء اس بات کو مان رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مفتی راشد رضوی صاحب نے جتنے بہترین جواب دیے ہیں نا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو, میرے خیال سے یوٹیوب پر اتنے شاندار, اتنے عمدہ اور اتنے علمی انداز سے کسی نے بھی ان کو جواب نہیں دیے. تو سب سے بہترین جواب میرے حساب سے اب تک دیے. میرے حساب سے کیا, میرے خیال سے جو بھی بندہ انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو یہ مانے گا کہ بھائی اگر یوٹیوب پر کسی نے انجینئر محمد علی مرزا کو خاموش کرا دینے والے جواب دیے نا تو وہ مفتی راشد رضوی صاحب نے. اور مرزا کے ایک درینہ ساتھی علی الحسن نقوی صاحب جو کہ مرزا کے بڑے پرانے ساتھی ہیں, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی یہ بندہ وہ ہے جو علمی طور پہ مرزا کو جواب دے رہا ہے. اور جو سب سے زیادہ جو علمی شخصیت مجھے لگی ہیں وہ ہے مفتی راشد محمود رضوی صاحب. جو مفتی راشد محمود رضوی صاحب ہیں وہ تو خیر بہت بڑے محدث مجھے لگے ہیں اپنی باتوں سے. دوسرا سر مسئلہ میں گزارش کروں گا کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ایک بہت ہی زیادہ علمی کلپ بنایا ہے جو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب نے غالباً ان کا مسئلہ نمبر 36 ہے, من گڑت روایات کے حدیث کے فتنے کا جائزہ. اس میں انہوں نے کچھ انجینئر صاحب کے علمی جوابات اور جو علمی پھکیاں انہوں نے دی تھی نا اس کے جواب میں جوابی علمی جوابات اور علمی پھکیاں دی. اور مرزا کو وہ علمی پھکیاں ہم نے دی ہیں بقول مرزا کے کہ مرزا کے پاس اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے. یہ علی الحسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے اور میرے حوالے سے انہوں نے جو بیان کیا وہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ موجود ہے. پھر مرزا کے اپنے فالورز جو ہیں وہ اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہے ہیں, جو اس بات کو جو اس کے چاہنے والے وہ بھی کہہ رہے ہیں بعض کہ جناب وہ مرزا صاحب کو جو علمی طور پہ جو ہے نا وہ گرفت کیا ہے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے گرفت کیا ہے. مفتی راشد محمود رضوی صاحب ایک بہت ہی علمی اور قابل انسان ہے. وہ حدیثوں میں, قرآن میں اور جہاں جہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب غلطیاں کرتے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, یہی دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں اور یہی اہل حدیث کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں کہ یار بندہ بہت علمی ہے. میں بھی کہتا ہوں یار علم تو بہت زیادہ ان کے پاس, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور مرزا نے اس علمی گرفت کے سلے میں کون سے ٹائٹل مجھے دیے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والا واقعہ جو آپ کی کرامت تھی, مرزا جیلمی نے اس کو باطل, مردود اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دیا. میں نے اس واقعے کے ثبوت کے اوپر اور محدثین کے تصحیح اور حوالہ جات پیش کیے کہ یہ واقعہ بالکل ثابت ہے اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامت کے طور پر یہ واقعہ صادر ہوا اور آپ کی یہ کرامت ہے اور آپ نے زہر پیا کافروں کے جو ہے نا وہ سامنے اور اللہ تعالیٰ نے اس زہر کے اثر سے آپ کو محفوظ رکھا. اس پر محدثین کی تصحیحات میں نے پیش کی ہیں اور 12 کتابوں سے میں نے حوالہ جات پیش کیے اور اس پر مرزا جیلمی نے مجھے منافق, بے ایمان اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا.
पहला तो हमने झूठ पकड़ा है जो तुमने 12 किताबें दिखाई थी बेईमान आदमी। अब वो जो एक चूहा इन्होंने छोड़ा है जो 12 किताबें दिखा रहा है, जो मुनाफिक किस्म का एक मुनाफिकाना अप्रोच रखने वाला जो मौलाना, मैं उसको मुफ्ती भी नहीं कहता, मौलवी एक छोड़ा उन्होंने चुंगड़ा। ये इस तरह की जब आप चवले मारते हैं ना, तो ये आप अपनी शिकस्त का ऐलान करते हैं कि साढ़े पल्ले कोई शय नहीं, जो चवला ही सुनो साढ़े को सुनाओ और चवला और वो बेइज्जत। अब मुझे बताएं मिर्ज़ा के वो ब्लाइंड फॉलोअर्स जो कह रहे हैं कि ये उलमा बेबस हो चुके हैं और इनके पास कोई सबूत और दलील बाकी नहीं है, मुझे बताएं कि 12 हवाले पेश करने पर जो मुनाफिक और बेईमान का टाइटल मुझे मिर्ज़ा जलमी दे रहा है, मुझे बताएं कि मिर्ज़ा जलमी बेबस हो चुका है या हम बेबस हो चुके हैं। सैयदना दाता गंज बख्श अली जवेरी रहमतुल्लाह तआला की किताब कश्फुल महजूब के ऊपर इतराज़ करके उनके ऊपर ये गुस्ताखी रसूल का इसने इत्तेहाम और बहतान लगाया और कहा कि देखे कश्फुल महजूब में तो अली बिन उस्मान हुजवेरी ने नबी अलैहिस्सलाम का स्कैंडल बयान किया है, और उस कश्फुल महजूब के अंदर जिस वाक़े की तरफ इशारा किया गया, मैंने हदीस की किताबों से, सुन्नी शिया की किताबों से उस वाक़े के हवाले से मैंने किताबों से दिखाया कि दाता साहब ने तो सिर्फ वाक़े की तरफ इशारा किया है, और ये तो अहले सुन्नत की और शिया की किताबों के अंदर, हदीस की, तफसीर की किताबों के अंदर पूरा डिटेल वाक़या बयान किया गया। उस वाक़े पर गुस्ताखी का फतवा क्यों नहीं लगा रहे? और फिर सही मुस्लिम से मैंने रिवायत पेश की, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल से मैंने रिवायत पेश की कि अगर तुम इस वाक़े को नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ एक स्कैंडल और इस तरह का टाइटल देते हो, तो सही मुस्लिम में ये रवायत मौजूद है, मुस्लिम अहमद इब्न हंबल में ये रवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहर किसी अजनबिया औरत पर नज़र पड़ गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो औरत अच्छी लगी। ये सही मुस्लिम में, और इसका एक हिस्सा जो है मुस्लिम अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। मैंने इसके साथ इल्ज़ामी तौर पर मिर्ज़ा को जवाब दिया और मिर्ज़ा ने आगे मुझे जो ना वो बेईमान के और मुनाफिक के टाइटल दिए, ये मेरे बारे में जो ना वो अल्फाज इस्तेमाल किए। और इसके अलावा अल्लाह के फजल करम से जो दलाइल के साथ मैंने इसके जवाब दिए हैं, अपने बेगाने तस्लीम कर रहे हैं। अब ये कहते नहीं जी ये इल्मी जवाब देने में नाकाम रहे हैं। अब ये इल्मी जवाब देने में नाकाम कौन रहा है और कामयाब कौन है? कौन सा कोर्ट कचहरी, कौन सी परे पंचायत है जहां जाके ये फैसला करवाना चाहते हैं? कहां से फैसला करवाना है कि मिर्ज़ा जलमी के उठाए हुए इश्कालात, एतराज़ात और सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह और सलफ़ सालिहीन के ऊपर जो इत्तेहामात इसने बांधे हैं, उनके जवाबात जो हमने दिए हैं, उन जवाबात देने में इल्मी तौर पे हम कामयाब हुए नाकाम हुए, इसका फैसला किसे करवाना है? खुद अपने जो दरीना साथी अली हसन नकवी ने इस बात को कहा और दीगर इसके जो साथी हैं वो इस बात को बयान कर रहे हैं। और बाद ब्लाइंड फॉलोअर्स ऐसे हैं कि जो कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं कि नहीं जी ये मौलवी नाकाम हो चुके हैं और इल्मी तौर पे जवाब दें। इल्मी तो दे रहे हैं, इल्मी जवाब हम देते हैं, आगे से मुनाफिक कहता है, आगे से मुझे बेईमान कह रहा है, आगे से बच्चा बचूंगड़ा और चूजा और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। तो अब ये है कि किस कोर्ट से, किस परे पंचायत से फैसला करवाना चाहते हैं, तो फैसला करवा रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। जो है वो हक़ हमारे साथ होगा कि हमने मिर्ज़ा जलमी के वो इल्मी जवाबात दिए हैं कि मिर्ज़ा से उसके जवाबात अब नहीं बन पड़ रहे और अब ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।